قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ کا نزول دمشق کے مشرقی جانب سفید مینار پر بتایا گیا ہے۔ دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوں گے انہوں نے، اور وہ زرد لباس میں ملبوس ہوں گے۔ In their system, this man, this prophet Jesus, who is now in heaven, never having died, plays a key role in the end times, because he will return from heaven without dying. He will come back when Allah sends him back. امام مہدی علیہ السلام حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہوں گے، اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان مومن ان کی بیعت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نسب میں حضرت مہدی ہوں گے، ان کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا ہوگا، قریش میں سے ہوں گے، اور جس دور میں آئیں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کے بعد فوراً نازل ہوں گے، اس دجال بھی اسی وقت ظاہر ہوگا۔ یہ تینوں چیزیں ایک ہی وقت پہ ہوں گی۔ تینوں جو دعوے ہیں مرزا غلام احمد کے، یعنی مسیح ہونے کا دعویٰ، امام مہدی ہونے کا دعویٰ، اور آخر میں نبی ہونے کا دعویٰ، یہ تمام دعوے ہم قرآن و حدیث پر پرکھیں گے اور دیکھیں گے کہ صحیح کتب ہمیں اس بارے میں کیا عقیدہ فراہم کرتی ہیں۔ سب سے پہلا دعویٰ مرزا غلام احمد کا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ مرزا غلام احمد کے مطابق حضرت عیسیٰ کا دنیا میں دوبارہ آنا قرب قیامت کے نزدیک ایک سمبولک جیسچر ہے، اور وہ اپنے آپ کو ہی مسیح علیہ السلام کہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس بات کے بھی قائل تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ وہ سیدھا ہجرت کر کے کشمیر آئے، وہاں پہ سری نگر میں یوزاسف کا روزہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کا روزہ ہے۔ اپنی کتاب مسیح ہندوستان میں انہوں نے یہ بات کر دی ہے۔ اب یہاں پہ ہم جانچتے ہیں کہ اسلام کا عقیدہ اس کے بارے میں کیا ہے۔ Jesus is not coming again as a prophet. He is coming as a follower of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قرآن میں عیسیٰ ابن مریم کا تو ذکر ہے جی، حیات مسیح کا بھی آنے ہے، کا نزول مسیح کا بھی ہے۔ ہے بالکل سورہ زخرف میں آیا کہ عیسیٰ قیامت کی خبر ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ النساء میں جہاں پہ ذکر آیا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، ان کے لیے معاملہ ایمبیگوس ہو گیا۔ اس کے بعد آیا ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر اپنی موت سے پہلے یا ان کی موت سے پہلے، دونوں طریقے سے ترجمہ کیا گیا، وہ عیسیٰ ابن مریم کے اوپر ایمان لے آئے گا۔ یہ جو آیت ہے یہ تلاوت کرتے تھے حضرت ابو ہریرہ، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن میں ذکر ہے کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے۔ سب سے پہلے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی اولاد ہیں، تو ہم یہ پرکھیں گے جو شخص قرب قیامت میں آئے گا اس کا نام بھی یہی ہونا چاہیے۔ سورہ نساء آیہ مبارکہ نمبر 157 اور 158۔ اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ انہوں نے انہیں قتل کیا اور نہ صلیب دی، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، اور جو لوگ اس معاملے میں اختلاف کرتے ہیں وہ یقیناً شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور یقیناً انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3448۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، عادل حاکم بن کر وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کریں گے، اور مال اتنا عام ہو جائے گا کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3937۔ اس دوران اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو بھیجے گا، وہ دمشق کے مشرقی جانب سفید مینار کے پاس نازل ہوں گے، دو ہلکے زرد رنگ کے کپڑوں میں، اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے۔ یعنی مرزا غلام احمد نے جو کہا اپنی کتاب ازالہ اوہام میں، جو کہ روحانی خزائن کے 29 والیومز کا حصہ بھی ہے، کہ حضرت عیسیٰ تو فوت ہو چکے ہیں، وہ کشمیر کی طرف چلے گئے تھے، وہاں پہ ان کا روزہ بھی موجود ہے۔ یعنی اتنی تعویلیں کی، اتنی زیادہ باتیں بنائی گئیں اپنے اس دعوے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کہ اس کی کوئی سائنٹیفک دلیل بھی موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نیوٹرل بندوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں حضرت عیسیٰ کو ماننے والے افراد کی تعداد کم و بیش 2 ارب سے زیادہ ہے، کم از کم 2.5 ارب سے 3 ارب کے درمیان ہو سکتی ہے، جس میں مختلف عیسائی فرقے شامل ہیں، جیسا کہ پروٹسٹنٹ، کیتھولک یا پھر آرتھوڈاکس۔ یہ افراد ہر سال یروشلم میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے دن، تو یہ لوگ کشمیر کیوں نہیں جاتے؟ جن کے ساتھ محبت کی جاتی ہے ان کی محبت میں کیا ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ ان کا روزہ مبارک کشمیر میں موجود ہے؟ ایک ایسا شخص جس کا ریٹرن دمشق میں ہونا ہے، دمشق شام میں ہے، جبکہ ایک ایسا شخص جو کہ قادیان انڈیا میں پیدا ہو رہا ہے، دونوں کی ٹوٹلی کوئی نسبت ہی نہیں ہے، بلکہ اپنے الفاظ جو ان کے ہیں کہ سمبولک ریٹرن ہوگا، اور خود وہ فزیکلی پیدا ہو رہے ہیں قادیان انڈیا میں۔
اس کے علاوہ حدیث مبارکہ کے الفاظ کے مطابق حضرت عیسیٰ باب لد کے مقام پر دجال کا مقابلہ بھی کریں گے۔ کب مرزا غلام احمد نے باب لد جا کے دجال سے آلریڈی مقابلہ کر لیا ہے۔ He will not teach us anything new. He will come to testify to the Christians to prove to them he never claimed divinity. And that is even mentioned in the Bible. In his second coming, when he will come, many of the followers will say, oh Lord, have we not prophesied in your name? So he will tell, ye men of iniquity, you get out from here, I don't even know you. So in the second coming, even it mentioned in the Bible, that many people will say that have you not prophesied in your name? So he said, I don't even know you, ye sinful people, ye men of iniquity. So in his second coming, he will testify, and that's what the hadith says, that he will break the cross also. اس کے علاوہ ڈیفینیٹلی آپ لوگ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے تو ان کی ایج صرف 33 سال تھی، اور جب وہ قرب قیامت میں دوبارہ دنیا میں واپس آئیں گے تو ان کی ایج 40 سال مزید اور ہوگی، آلموسٹ 73 ایئرز اولڈ ایج کے وہ ہوں گے، یعنی ایک بھرپور لائف گزاریں گے۔ تو یہ کوئی سمبولک لائف نہیں ہے۔ اب آتے ہیں مرزا غلام احمد کے دوسرے دعوے کی طرف، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ امام مہدی ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو مسلمانوں کا اجماع ہے شروع سے لے کے اب تک کہ حضرت امام مہدی جو ہیں وہ نبی نہیں ہوں گے، جب وہ آئیں گے بھی تو وہ قائد ہوں گے، امام ہوں گے۔ سنن ابن داؤد کی حدیث مبارکہ ہے 4282، جس میں آپ علیہ السلام کا پاک ارشاد موجود ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں اگر دنیا کا صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ اس دن کو لمبا کر دے گا، یہاں تک کہ اس میں میرے خاندان میں سے ایک شخص کو بھیجے گا جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ ایک اور روایت کتاب المہدی سنن ابن داؤد حدیث مبارکہ نمبر 4284 سے 4285، مہدی میری اطرت سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حدیث نمبر 4286 کتاب المہدی، حضرت امام مہدی کی بیعت کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہوں گے، حضرت امام مہدی وہاں پہ ان کی بیعت کریں گے۔ یہ تمام روایتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان کی روشنی میں ہم ایزیلی جان سکتے ہیں کہ مرزا غلام احمد کبھی بھی مکہ مکرمہ نہیں گئے، نہ وہاں پہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کسی نے ان کی بیعت کی۔ سیکنڈلی، ان کا نام محمد بن عبداللہ نہیں ہے، ان کا اپنا نام ہے مرزا غلام احمد ولد مرزا غلام مرتضیٰ۔ یہ دونوں نام کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ڈیفرنٹ نام ہیں۔ اس کے علاوہ نمبر 3 پہ کون سی ایسی ظلم و جور سے بری ہوئی دنیا تھی جس کو مرزا غلام احمد نے عدل و انصاف سے بھر دیا؟ ہمارے سامنے تو ایسے کوئی پروفس موجود نہیں ہیں کہ کہاں پہ انہوں نے عدل پھیلایا اور کس جگہ وہ حکمران رہے۔ سب سے اہم پارٹ، تیسرا پارٹ جو کہ بہت زیادہ کنٹروورشل رہا ان کی زندگی میں ہی، جو کہ دعوی نبوت کے بارے میں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ خاتم النبیین کا جو مطلب ہے وہ دوسرے طریقے سے لیتے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیہ مبارکہ نمبر 40 میں اللہ پاک فرماتے ہیں محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3455 کے مطابق بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کرتے تھے، جب ایک نبی فوت ہوتا تو دوسرا نبی اس کی جگہ آ جاتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، البتہ خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3535، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایک ایسے شخص جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا، اسے بہت اچھا اور خوبصورت بنایا، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کے گرد گھومتے، اسے پسند کرتے اور کہتے یہ اینٹ کیوں نہ رکھی گئی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں وہ اینٹ ہوں اور میں نبیوں کا حاتم ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6990، نبوت میں سے صرف مبشرات باقی رہ گئی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہیں یا رسول اللہ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھے خواب۔ مرزا غلام احمد نے حقیقت الوحی جو کہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 کا حصہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 503 پہ کہا کہ میں اسی خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، نعوذ باللہ۔ اور یہاں پہ انہوں نے یہ بات مزید اس طرح سے مانی کہ خاتم النبیین کا مطلب سٹیمپ ہے، سٹیمپ لگا کہ اگر آپ کو بھیجا جا سکتا ہے ان کی مرضی سے، نعوذ باللہ، تو پھر کوئی اور شخص کیوں نہیں آ سکتا؟ آپ کے فالوورز یا ماننے والے کیا فیوچر میں آپ کی اپنی ہی تشریح کے مطابق اگر کوئی ذلی، بروزی، غیر تشریعی یا پھر تابع نبی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی پیروی کریں گے؟ اس کے ہاتھ پہ کیا یہ سب بیعت کریں گے؟ چونکہ ان کے مطابق نبوت کا یہ سلسلہ غیر تشریعی نبی کے طور پہ ختم نہیں ہوا۔ I am Abdullah, the first name mentioned of the Mahdis, and I have come forth as the successor of Imam al-Mahdi alayhi salam and the awaited Yamani Imam Ahmad al-Hassan.
تو اگر جو لوگ بھی فیوچر میں کسی طرح کلیم کریں گے تو یہ لوگ اس کو نبی مانتے رہیں گے، تو پھر خود مرزا غلام احمد کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ کسی نہ کسی پرائے میں تو آپ خود بھی مرزا غلام احمد کو آخری نبی مانے بیٹھے ہیں۔ کس طرح سے؟ چونکہ آپ مسلسل ان کو کتنے سال گزر چکے ہیں، 100 سال سے زیادہ انہی کو مانے ہوئے ہیں۔ اس دوران مختلف دور میں ہم نے مختلف اشخاص دیکھے جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے، امامت کے دعوے کیے، ٹی وی پہ بھی ان کی ویڈیوز آئیں، یوٹیوب پہ بھی ان کی ویڈیوز آئیں۔ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ جا کے ان کی پیروی کی ہو اور بیعت کی ہو۔ یعنی آپ کے ذہن میں جو نیا وسوسہ ڈالا گیا تھا کہ ایک غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے، اس کو آپ نے خود مرزا غلام احمد پہ ہی بند کر دیا ہے، اور یہی ریزن ہے کہ کم و بیش 115-16 سال گزرنے کے باوجود بھی آپ کے ہاں کوئی نیا نبی نہیں آیا، یعنی آپ نے بھی ان کو آخری نبی مان لیا ہے۔ اور جب مرزا غلام احمد کہتے ہیں کہ سمبولک ارائیول ہوگا امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کا دنیا میں، اور وہ دونوں شخصیات خود ہی اپنے آپ کو ٹھہراتے ہیں اپنے نالج کے طور پہ، تو ایک بات یاد رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ہیں، وہ بنی اسرائیل میں سے آئے تھے جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ دو بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت اسحاق، اور اس کے علاوہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں بیٹے ہیں۔ ایک لڑی اس طرف سے چل رہی ہے، دوسری طرف سے حضرت اسماعیل اور اس کے بعد ان کی اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر آگے ان کی اولاد میں سے امام مہدی آئیں گے۔ دو الگ سے لڑیاں ہیں، دو الگ سے لینیج چل رہی ہیں، تو پھر یہ دونوں شخصیات ایک شخصیت میں ضم کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبی مبعوث فرمایا تھا، جبکہ حضرت امام مہدی قائدانہ صلاحیتوں کے مالک اور امام ہوں گے، تو نبی اور امام کا سٹیٹس کیسے سیم ہو سکتا ہے؟ یہ بات بھی عام اسلامک ڈاکٹرائن میں فٹ ان نہیں بیٹھتی۔ آپ کے لیے دعوت فکر ہے کہ اس ویڈیو کو پازیٹیولی لیں، اس کو اپنے اوپر تنقید مت سمجھیں، بلکہ تمام دلائل جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں علمی طور پر آپ ان کو پرکھیں، جانیں، اور پھر مزید ریسرچ کر کے سچ کی طرف اپنا سفر شروع کریں۔ پھر رسپیکٹ کے ساتھ کی گئی بحث ہمیشہ سے ہی ایک اچھا پیرامیٹر ہے جس کے ذریعے علم بھی پھیلتا ہے اور سچ بھی جاننے کا موقع ملتا ہے۔ مجھے صرف ایک بات کا جواب کامنٹ باکس میں آپ دے دیجیے گا پلیز، کہ جو میں نے آپ کے سامنے تینوں دعوے رکھے ہیں، کلیم رکھے ہیں، اور ان کی تشریحات اسلام کے مطابق آپ کو بتائی ہیں، ان میں سے کسی ایک دعوے کا بتا دیں میں نے جو بات کی ہو وہ بنا ثبوت کے اور بنا قرآن اور حدیث کے کی ہو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اگلے وقت تک کے لیے اللہ حافظ ناصر۔